अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, ये तो आपने अक्सर वज़राए हुकूमत से सुना होगा और उनके बयानात से ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत का पंजाब और सरहद के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का कोई इरादा नहीं है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये इंतखाबात ना हों। लेकिन इसके नताइज क्या होंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंतखाबात बरवक्त ना हुए और आइन के तहत इक़दामात ना किए गए तो उसके नताइज क्या होंगे। ये तो आप जानते हैं कि हुकूमत इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहती। वो तौजीहात पेश कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास अखराजात नहीं हैं, फ़ंड्स नहीं हैं, कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त इंतखाबात करवाने के लिए आर्मी पर्सनल्स नहीं हैं, आर्मी मसरूफ़ है। आईजी साहब भी कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो तैयार नहीं है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं हैं सूबे के अंदर। तो ये सारी तावीलें पेश कर रहे हैं। ये सारी तावीलें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी तावीलें बदनीयती पर मबनी हैं और एक पॉलिसी के तहत हैं, एक डिसीजन के तहत हैं, जो डिसीजन हुकूमत ने लिया है और शायद उसके पीछे उसको इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हासिल है। लेकिन इंतखाबात ना करवाने से क्या होगा? ये महज इंतखाबात की बात नहीं है, ये आइन से गद्दारी की बात है। अगर आप आइन पर अमल दरामद नहीं करते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, उसको तोड़ते हैं। आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। आर्टिकल 6 लगेगा किसी के ऊपर या नहीं लगेगा। पाकिस्तान में तो आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है, तो किस पे लगेगा या किस पे नहीं लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तारीख़ से सबक सीखें। आप देखें सूरत हाल इस वक्त लबनान की, सूरत हाल देखें आप यमन की, कि वहाँ अच्छी भली हुकूमतें चल रही थी। तो हुआ क्या कि जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार थीं उन्होंने कहा हमने इंतखाबात नहीं करवाने, हीले बहाने किए, इंतखाबात को आगे ले गए, तो सिविल वार शुरू हो गई। एक मुल्क यमन जो है पिछले 20 सालों से सिविल वार जो है वो भुगत रहा है और कई जो कबाइल हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गए। लोगों का उस मुल्क के अंदर ज़िंदा रहना महाल हो गया और वो मुल्क जहन्नम बन के रह गया। और यही सूरत हाल लबनान की है कि लबनान के अंदर लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। वहाँ इंतखाबात नहीं हुए वक्त के ऊपर, तो उसका नतीजा आपके सामने है। आप देख लें कि इजिप्ट जो है वहाँ कुछ डेमोक्रेसी थी और वहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को उलट पुलट किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि आज इजिप्ट भी इजिप्शियन लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इजिप्ट जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहा है IMF के पाकिस्तान की तरह। और इसी तरह हठधर्मी का मुजाहरा किया गया शाम के अंदर भी, और शाम खाना जंगी की तरफ चला गया। वहाँ अगर अपोजिशन को स्पेस दी जाती तो ऐसा ना होता। उससे पहले देखें, जब इराक़ में सद्दाम हुसैन ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया, इंतखाबात नहीं कराई है, जो भी हुआ बराए नाम हुआ, उसका नतीजा आप देख लें कि इराक़ की कौम को किस तरह भुगतना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो जमहूरी सेटअप चल रहा था उसको चलने नहीं दिया जा रहा। हमेशा हम इस्टेब्लिशमेंट को इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये आर्मी के जर्नैलों ने किया। लेकिन इस बार जो सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, बदकिस्मती से उसको पहुंचाने में सियासी पार्टियों का किरदार है। वो सियासी पार्टियां जो जमहूरियत का राग अलापते थकती नहीं हैं
آج وہی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر جو ہے انتخابات نہیں کروا رہی اور آئین سے محاورہ اقدامات کر رہی ہیں. ملک کے اندر ایک فاشسٹ قسم کی رجیم جو ہے قائم ہو چکی ہے اور ہر طرف لا قانونیت کا دورہ ہے. اور اگر یہ انتخابات وقت پہ نہ ہوئے تو آپ چھوڑیں عمران خان کو، اس کا راستہ تو آپ شاید روک لیں گے. عمران خان جو ہے اب وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، وہ تاریخ میں زندہ رہے گا، پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا. اس نے ہاسپٹلز بھی بنائے، اس نے یونیورسٹیاں بھی بنائیں اور اس نے ملک کے وقار کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، ایک سیلف ریلائنس پالیسی دینے کی کوشش کی. اگرچہ ان سے بہت ساری سیاسی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن عمران خان کی نیت جو ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے کبھی بری نہیں رہی اور اس نے کبھی اپنے ذاتی مفادات کو پاکستان کے مفادات کے اوپر اور قوم کے مفادات کے اوپر ترجیح نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بہت ساری سیاسی غلطیوں کے باوجود پاکستان کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں مین جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں، یہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں لیکن اب خود غیر جمہوری کام کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا. اور یقین کریں کہ سب سے زیادہ نقصان آپ لوگ پی ٹی آئی کو نہیں پہنچا سکیں گے، عمران خان کو نہیں پہنچائیں گے، آپ ملک کو نقصان پہنچائیں گے اور اس سے زیادہ آپ کی اپنی پارٹیوں کو نقصان پہنچے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ بالکل غیر جمہوری ہے، غیر منطقی ہے، پاکستان کے آئین سے ماورا ہے اور پاکستان کے عوام کو جب بھی موقع ملے گا تو وہ نہ صرف ووٹ کے ذریعے آپ سے بدلہ لیں گے لیکن وہ آپ کے گریبانوں تک بھی جا سکتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ جو کرائسس پاکستان کے اندر ہیں ان کا کیا میگنیٹیوڈ ہے، وہ کتنے گہرے حالات ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو محض وہ دلاسے دے رہا ہے. آئی ایم ایف نے بھی آپ کی سپورٹ نہیں کرنی، چونکہ سپورٹ تو اس کی جاتی ہے کہ جس کی ایک بار کی جائے، دو بار کی جائے اور وہ کوئی پرفارمنس دکھائے. آپ کی پرفارمنس من حیث القوم زیرو ہے، جس میں اے بی سی ساری پارٹیوں کا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. سب نے اپنے وقت پہ اپنا کام نہیں کیا اور جس کی سزا ابھی ملک کو بھگتنا پڑ رہی ہے، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑ رہی ہے. اور میں جب پاکستان گیا تھا 2000 میرا خیال ہے لاسٹ ایئر میں وہاں تھا، تو میں کچھ صاحبان سے ملا جو نواز شریف صاحب کے خاص سپورٹر تھے اور ریٹائرڈ آرمی کے جرنیل بھی ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ الیکشنز کروائیں. انہوں نے کہا الیکشن ہوں گے لیکن جب عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہوگی. میں نے اسی وقت کہا تھا بہت سارے مسلم لیگیوں کو بھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہوگی. آپ کے پاس کیا الدین کا چراغ ہے کہ آپ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم کریں گے؟ آپ کے پاس تو فنڈز بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایبلٹی بھی نہیں ہے اور یہ تو ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا، ایک سال میں بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ جتنا وقت دیں گے ٹف ٹائم دیں گے اپوزیشن کو، عمران خان اتنا ہی پاپولر ہوگا، اتنی مشکلات آپ کے لیے بھی ہوں گی اور ملک کے لیے بھی ہوں گی. اور وہی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے. ایک عام آدمی کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ عقل مند ہیں لیکن آپ کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ پردے آپ کی لالچ کے ہیں، وہ پردے عمران خان کی دشمنی کے ہیں، اس کے بغض کے ہیں، اپنے مفادات کے ہیں. کسی چیز کے پردے ضرور ہیں جو آپ کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کان بھی جو ہے وہ بہرے ہو چکے ہیں. آپ کو لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، نہ لوگوں کا آپ کو ریئیکشن دکھائی دیتا ہے اور پھر آپ مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں ایک غلط کام پر اور وہی کیے جا رہے ہیں. تو اس کی سزا آپ کو پھر مکافات عمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں، میں ایک واقعہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس وقت بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو ان کا منہ تک دیکھنے نہیں دیا گیا
دور سے دکھایا گیا کہ فلاں جگہ قبر ہے، لیکن جب ضیاء الحق کی وفات ہوئی، میں اس وقت اخبار نویس تھا، اور ضیاء الحق کی جب لاش لائے تو چند وہ کسی کپڑے کے اندر کوئی چیز تھی، وہ تابوت میں ڈالی گئی، اور ہڈیوں کے ٹکڑے. وہ اقتدار میں ہے ضیاء الحق، اس کی فیملی اقتدار میں ہے، لیکن ضیاء الحق ہے ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں کیا، اس کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ ان کی فیملی دیکھ سکے. تو یہ قانون قدرت ہے. آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ قدرت کا قانون جو ہے اور قدرت کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز نہیں ہے، وہ بالکل اپنا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن آپ لوگ بھول جاتے ہیں. آپ اگر یہاں سے بچیں گے تو قدرت کی لاٹھی سے آپ نہیں بچ سکیں گے. آپ کے ساتھ بھی وہی اشر ہوگا جو ضیاء الحق کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ اشر اگر عمران خان اور پاکستان کی عوام نہیں کر سکیں گے تو قدرت ضرور کرے گی، آپ کے ساتھ بدلہ لے گی. جو آپ اس وقت عوام کی چیخیں نکال رہے ہیں صرف اپنی خواہش کی خاطر اور اپنی ہٹ درمی کی خاطر. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.